أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے الحمدللہ سورہ مائدہ جو تھا وہ ہماری سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس کی 2 آیات ہم نے کر لی تھی۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ سورہ نساء کا پیئر ہے اس کے ساتھ، تو دونوں کی جو آیات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب کافی سملیرٹی ہے ان کے سبجیکٹ کے اندر، اور آیات میں بھی کافی ورڈز کچھ جو ہیں وہ اکا دکا ورڈز آگے پیچھے ہیں، موسٹلی آیات بھی جو ہیں وہ کہیں کہیں پہ ہمیں بالکل سیم آیات ملتی ہیں۔ تو جو پہلی آیت تھی، پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اہل ایمان تھے، ٹھیک ہے، اب یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی سورہ نساء کے اندر جتنی بھی گفتگو تھی یا مخاطبت تھی وہ ساری منافقین یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن یہاں پہ ہمیں زیادہ تر جو گفتگو ہے، جو مخاطبت ہے، وہ اہل ایمان کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہاں ان کو سب سے پہلا کیا کہا گیا کہ آپ نے اپنے عہد و پیما جو ہیں یا ان کے جو قول و قرار ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ ان کو آپ نے ہمیشہ پورا کرنا ہے، اور عہد کے بارے میں ہم نے دیکھا، عہد کی اقسام کے بارے میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری آیت نمبر 2 تھی اس میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کے مطلب حرمت والی چیزوں اور ان کے بارے میں دیکھا تھا۔ اسی چیز کو کنٹینیو کیا گیا آگے آیت نمبر 3 کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3 جو ہے اس میں جیسے اب وہ وہاں پہ وہ جانوروں اور شکار اور وہ والی ساری باتیں چل رہی تھیں، تو یہاں آیت نمبر 3 میں جو ہے اسی چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کون سی جانور جو ہیں یا ذبیحہ کس طرح کا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ جو آیت ہے 3 اس میں ہمیں ٹوٹلی ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ حرام کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور وہ جانور جو کہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور وہ جانور جو کہ کسی استان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، اور یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے تو اس کا
گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت ڈیٹیل آیت ہے، اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دیکھیں گے اگر آپ اس آیت کے اندر، تو آپ کو 8 موٹی موٹی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کس سچویشن میں ہوں گی تو وہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ تم پر مردار۔ اب مردار کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جو کہ اپنی موت خود مر جائے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، وہ اپنی موت خود مر گیا، مینز وہ مردار ہو گیا، اور وہ اہل ایمان کے لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ودمو، اس سے کیا مراد ہے؟ خون۔ اب یہ خون جو ہے یہ بہتا ہوا خون کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک خون وہ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو، جو کلیجی کی فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع ہوا خون جو ہوتا ہے، جو گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن لے کے آتے ہیں، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جمع ہوا گوشت نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا میٹ وغیرہ لیں، بیف وغیرہ لیں، اس میں بھی جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ خون نہیں، لیکن بہتا ہوا جو خون ہے وہ اہل ایمان کے لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، آگے تیسری کیا بتایا گیا، تیسری کیا کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ سوری، یہاں پہ اس کے ساتھ ودم ولحم الخنزیر، یہاں پہ خون اور خون کے ساتھ خنزیر کا گوشت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرح سے بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کیوں اس کو حرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گی کہ جیسے کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے، یا اس کی چربی یا اس کی ہڈیاں، یہ کسی بھی فارم میں ہوگا نا تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کی حرمت کے پیچھے کیا ہے کہ اس کو حرام کیا گیا، کہ اس کی جو نفسیات ہیں نا، وہ اس کی جو خصوصیات ہیں یا جو اس کی صفات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کو نا ایک بالکل حرف عام میں اگر اس کو کہا جائے تو اس کے لیے مناسب ورڈز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس جانور کے، وہ اپنے ہی جو فیملی کے مطلب وہ والے ان کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کی انہی صفات کی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اگر دیکھیں تو جو ریسرچ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں نے یہ اس چیز کو، ظاہرہ وہ تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، لیکن انہوں نے اس کے جو اثرات ہیں اس کو فیل کرنے کے لیے کہ آیا واقعی یہ جو اس کے بارے میں باتیں ہیں وہ واقعی ٹھیک ہیں کہ نہیں، تو انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے اس کا گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ، انہوں نے کیا کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا بھینسوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بھینسوں کے چارے کے اندر اس کا گوشت ملا کے، اور ان کا جو ایک فیڈ ہوتی ہے نا پراپر، اس کو بنا کے اور اس کو یوز کروایا، تو کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں وہ جو بھینسیں تھیں، مطلب ان کے فیڈ میں یہ ساری چیزیں، ان کا یہ پگ کا گوشت اور اس کے کچھ ایلیمنٹس اس میں شامل تھے، تو بہت زیادہ جو تھا وہ کیا ہوا کہ وہ جو بھینسیں تھیں یا گائے تھیں وہ بلینز کی تعداد میں تھی، ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ تعداد میں تھی، لیکن کیا ہوا کہ ان کے اندر کچھ عجیب قسم کی کوئی بیماری جو تھی وہ نکل آئی۔ اب وہ بیماری ایسی تھی کہ اگر وہ اس کو اگر نہیں کرتے، مطلب وہ کیوریبل نہیں تھی، یا پھر اس کا علاج نہیں تھا، یا آل آف اے سڈن اگر کہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو کیا کہ انہوں نے وہ جتنی بھی جن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ساری کی ساری بھینسیں انہوں نے ڈسپوز آف کر دی، پہلے ان کو مار دیا، اور مارنے کے بعد ان کو جلا دیا، مینز اتنا خطرناک کیمیکل یا کوئی اتنی خطرناک چیز جو ان کے اندر وہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس کو پھر ان کو اس طرح سے ڈسپوز آف کرنا پڑا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر
آج سے 1450 سال پہلے ہی جو ہے ایک چیز کو بتا دیا گیا، جس کو آج جو ہے وہ سائنس اس طرح سے پروو کر رہی ہے. تو الحمدللہ بینگ اے مسلم ہمیں نا جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ دل مطلب شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم کتنے خوبصورت دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اب یہاں آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ریسٹرکشن بتائی گئی ہے کہ وہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. بغیر اللہ کا نام جو ہے اس کو بھی ہم بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ جس طرح سے اس وقت اہل یہود جو تھے، ٹھیک ہے، اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی، یہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، یہ قربانی کرتے تھے. جیسے اہل یہود کی اگر بات کریں تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرتے تھے. عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرتے تھے. اسی طرح سے چونکہ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے یا اس وقت اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو اہل مکہ جو ہوتے تھے وہ حرم میں انہوں نے مختلف بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا اور یہ ان سارے ناموں سے، اور وہ ان کے ناموں پہ قربانی کیا کرتے تھے. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تعویل عام میں، تو آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے مزاروں پہ، مندروں پہ غیر اللہ کی قربانی کی جاتی ہے. تو یہاں کیٹیگوریکلی یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی کہ غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چیز، جو بھی جانور قربان کیا جائے گا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کا کھانا حرام ہے. پھر اس کے بعد اگلا کیا ہے، وہ جانور جو کہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو. بھئی یہ گلا گھٹنے سے مرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کے گلے میں رسی تھی. اکثر ہوتا ہے نا کہ جانور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو لک آفٹر کرنے والے ہوتے ہیں وہ پاس نہ ہوں، کبھی پیاس یا بھوک کی شدت سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے موسم کی وجہ سے وہ چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کرتے کرتے وہ رسی، وہ ان کے گلے میں جو پٹا سا ہوتا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ انہی کی موت کا سبب بن جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی جو جانور مر جائے گا وہ بھی حرام ہو جائے گا. چوٹ لگنے سے جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اچھا، یہ چوٹ لگنے سے یہ ہے کہ آج کل تو یہ باہر ملکوں میں جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ہٹ کیا جاتا ہے اس کو، یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلٹس کے ساتھ شوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو نم کر دیا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس طرح سے ان کو جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چیز تو ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم لوگ اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں کہ قربانی کے جانور کو اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، مطلب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح کے کچھ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے کہ اپنی ایز کے لیے اس طرح کے کچھ طریقے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے بھی اگر کسی کی سر پہ چوٹ لگنے سے اگر وہ اس کی ہو جائے، موت ہو جائے، تو وہ بھی حرام ہوگا. اور اسی طرح سے یہاں پہ جو سینگ مارنے سے، مطلب اگر لڑائی کے دوران ایک جانور اگر دوسرے جانور کو مار دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے. اب اس کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ لیٹ سپوز اگر کوئی شیر ہے، اس نے شکار کیا بکری کا، اور حالانکہ شکار اس نے اپنے لیے کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اب کوئی انسان اگر اس بکری کو، ظاہر ہے کوئی مسلمان اگر دیکھے گا تو بکری تو حلال ہے، تو اگر وہ اس صورت میں اس کو پاتا ہے کہ ابھی بکری زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس کو گوشت استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ پہلے سے مر گئی تو پھر اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کیس اگر اس نے کسی بھی درندے نے اگر اس کو پکڑا ہے، اس کے جسم کے اوپر اس کے دانتوں کے نشان ہیں، اور پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو حصہ جو اس درندے نے کھایا ہوا ہوگا اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے. باقی جو ہے وہ اگر ذبح والی نوبت آ گئی تو باقی کا گوشت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے پھر دوبارہ سے وہی استھان والی بات ہو گئی کہ آگے مزاروں پہ یا دیوتاؤں کے جو مندروں پہ جو اس طرح سے قربانی کی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک اور بتایا گیا وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یعنی کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ عربوں میں ایک رواج ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کہ وہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کے بڑے بڑے ایسے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ تیروں کے اوپر مختلف، مطلب اپنے جتنے بھی وہ سارے اس کے ہوتے تھے پارٹیسپینٹس، وہ سارے کیا کرتے تھے اپنے نام لکھ لیتے. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ تیر ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر کوئی نیم نہیں، مطلب بلینک ہوتے تھے وہ. اب دیکھیں کسی نے اپنے نام کا تیر پھینکا، وہ آگے بلینک ہو گیا، اب اس کی محنت تو ساری، وہ فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی اس کی محنت تو وہ ساری ختم ہوگی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ جو ایک طرح کا ایک جوا جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا، اس لیے یہاں پہ اس کو بھی حرام کیا گیا.
اور یہاں پہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اسی آیت کے اندر کیا کہا گیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا. تو یہاں دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے اوپر کسی قوم کے اوپر بھی نہیں ہوا کہ ان کے اوپر او مائی گاڈ پلیز 1 منٹ دیجیے مجھے. اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ کیا میں بتا رہی تھی کہ جتنی بھی اس سے پہلے قومیں تھیں جو قوم نوح ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو گئی تو کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر نعمتوں کا اتمام ہوا تھا. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ امت محمدی کو یہ کہہ رہے ہیں اہل ایمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر نعمت جو نعمت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے یعنی کہ دین ہمارا مکمل ہو گیا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے حوالے سے جو نبوت والا سلسلہ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سارا پروسیس جتنا بھی تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی کہ میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین. اس چیز سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقبول اور پسندیدہ ترین جو دین ہے وہ کیا ہے اسلام. ٹھیک ہے اور اسلام کی جو کمپلیشن ہے وہ ہو چکی الحمدللہ سارا جو پروسیس تھا وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا. یہاں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اوپر ساری حرام چیزوں کے بارے میں بتانے کے بعد اب آیت کے لاسٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ کہ کوئی شخص اگر بھوک میں مضطر ہو جائے یعنی اوپر بتا دیا کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. لیکن if سپوز اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کسی حرام چیز کو کھا سکتا ہے لیکن بشرطے کہ اس میں اس کی طرف رغبت نہ ہو. ٹھیک ہے وہ اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے تو اس کے ضمن میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل آیت ہے کہ جس کو الحمدللہ بہت اچھے سے جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھا دی جائے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. اس میں کیا کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور یہ کہ تم سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو اور ان کو شکار کے لیے انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تم تو ان کے اس شکار میں سکھاؤ اور جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی کہ یہ چیز بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو جب اہل ایمان نے یہ بات سنی تو وہ ان کو تھوڑا سا تشویش والا ان کا ایک ایلیمنٹ ہو گیا. اب ان کو یہ لگا کہ جب اتنا کچھ حرام ہے تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم کیا چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو یہاں پہ شکار کا پورا ایک جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا کہ جن جانور اب سدائے ہوئے جانوروں سے کیا مراد ہے کہ جن وہ کتے ہیں یا جو بھی جانور آپ شکار کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی پہلے پراپر ٹریننگ کی ہوئی ہو. ٹھیک ہے اس کی ٹریننگ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا کہا گیا آیت میں کہ اگر وہ جو جانور ہے جو شکار کرے گا وہ اگر اس کو تمہارے لیے روکے رکھے. اب اس چیز سے کیا مراد ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اب جانور ایک چھوڑا وہ جانور نے جا کے شکار کیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے شکار کیا ہوتا ہے وہ اس میں سے خود کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ اس کو تمہارے لیے مینس اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے اس کو نہ وہ کھائے اگر مالک کے لیے چھوڑ دے پھر تو وہ اس صورت میں وہ اپنے مالک کے لیے وہ حلال ہوگا. لیکن اگر وہ جانور اگر اس کو کھا لیتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو شکار اس جانور نے کیا تھا وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کیا
بلکہ اس نے اس شکار کو اپنے لیے کیا. تو جب وہ اپنے لیے ظاہرہ وہ بھی تو اس کے ساتھ بھی پیٹ ہے, اس کو بھی بھوک لگی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جب وہ یہ شکار اس کے اپنے لیے ہوگا تو وہ پھر مالک کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اسی طرح سے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں, سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے 1464, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کمپلیٹ پورا جو ہے ایک ملتا ہے کہ کس طرح سے جانور وہ شکار کرے گا, اور وہ پورا ایک ڈیٹیل ہے, اس کو کائنڈلی آپ ریڈ کر لیجئے. میں نے اس کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے 1469, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے, اس میں تیر کے ذریعے سے جس طرح سے شکار کیا جاتا ہے, مطلب پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے. آج کل تو وہ بلٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن پہلے جو ہے وہ تیروں کے ساتھ اس طرح سے شکار کیا جاتا تھا. تو اب وہاں وہ تیر جو پھینکنے کا سٹائل ہے یا جو بھی پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی حدیث سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر تیر بھی پھینکیں گے تو اس کو بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے پھینکنا ہے. اور یہ بھی ایک پورا ایک شکار کا ہے, اس کو بھی کائنڈلی آپ ریڈ کر لیجئے. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شکار میں کس کس طرح سے کس کس کنڈیشن میں جو ہے وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب اس آیت کے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے, واتقوا اللہ, یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. اوپر پوری ایک لسٹ جو ہے وہ انسٹرکشنز کی دے دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب کچھ بتا دیا. اب اس کے بعد لاسٹ میں کیا بتایا گیا کہ ہر معاملے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اب تقوی کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز ہیں, ان کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہی تقوی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. آیت نمبر 5 ہے, آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اس طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں, اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, جبکہ تم انہیں عطا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے, نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کے لیے. تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے, اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی وہی ساری چیزیں حلال کی, ٹھیک ہے, جو پیچھے اہل ایمان نے سوال کیا کہ کیا کیا حلال ہیں. تو یہاں پہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کھانے کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں, اسی چیز کو یہاں پہ بھی اب کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے کیا حلال ہیں. اب حلال چیزیں تو ساری بتا دی ہیں, لیکن حلال کے ساتھ یہاں پہ ایک اور ایڈیشن کر دیا گیا کہ حلال جو چیز ہے وہ طیب بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کیا کہا گیا, الیوم احل لکم الطیب, یعنی کہ جو پاکیزہ چیزیں, جو حلال چیزیں ہوں گی وہ پاکیزہ بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پاکیزہ چیز تو آلریڈی حلال ہوتی ہے نا, تو حلال بھی جو ہے اس میں طیب والا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے آپ کو بھیج دے وہ جانور یا کسی ایسے جانور کا گوشت وغیرہ یا کوئی ایسا کھانا جو کہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے. تو اب وہ یہ امیجن کریں کہ ہمیں تو اس طرح سے آیت کے اندر, قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے حلال ہے اہل کتاب کا کھانا, تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی مطلب پوری ایک حکمت ہے کہ کون سا کھانا اہل کتاب کا بھی آپ کے لیے حلال ہے. اسی طرح سے اب کھانوں کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر بات کی گئی کہ اہل ایمان جو ہیں ان میں سے جو خاندانی عورتیں ہوں گی, اور اسی طرح سے اہل کتاب کی بھی خاندانی عورتیں, ٹھیک ہے, وہ بھی مومنوں کے لیے حلال ہے. اب اہل ایمان کی مومن عورتیں تو ظاہرہ وہ خاندانی عورتیں وہ تو حلال ہیں ہی ہیں, لیکن یہاں پہ خاندانی عورتیں اہل کتاب کی بھی, ٹھیک ہے, ان کو بھی حلال کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ بھی پھر تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگا کے بتایا گیا کہ اس کے پیچھے ایک مومن کی نیت کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب کیا ہونی چاہیے اس کی نیت کہ وہ جو ہے وہ اگر ان کو اپنے نکاح میں لے کے آئے گا تو سب سے پہلے ان کے مہر جو ہے وہ اس کا والا جو سارا سلسلہ ہے, جو پروسیس ہے, اس کو کمپلیٹ کرے گا. پھر اس کے بعد وہ اس کی نیت جو ہے وہ گھر بسانے والی ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اپنی جنسی خواہشات کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے اس طرح سے اہل کتاب میں سے بھی کسی کے ساتھ شادی کر لے, یا پھر اب نکاح نہ بھی کرے
تو ایسے چوری چھپے جو ہے وہ ریلیشنز رکھ لے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے یہاں پہ باؤنڈ کیا گیا مومنوں کو کہ اجازت تو ہے, حلال تو کر دیا گیا, لیکن اس کے پیچھے جو ریسٹرکشنز ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اسی طرح سے اب اسی آیت کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اب ایمان کے ساتھ کفر کیسے ہے, یعنی کہ اب مومنوں سے بات ہو رہی ہے نا, تو کسی کے بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھ رہا, یا جیسے پیچھے چوری چھپے آشنائی کی بات ہوئی یا نیتوں کی بات ہوئی, تو جو بھی کوئی اس طرح کا اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ اس نے کفر کر لیا. ٹھیک ہے, تو کفر جب کر لیا تو اٹ مینس اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں ہوگا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی اس کے اعمال تو وہ سارے ضائع ہو گئے, اور آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب یہاں ہمارے پاس آیت نمبر 6 جو ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ پیچھے الحمدللہ ہم سورہ نساء میں پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے غسل, اور یہاں پہ یہ سارا طہارت سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں سے یہ والی آیت ہے نا, تو الحمدللہ سورہ نساء کے اندر ہم غسل اور تیمم اور نماز اور وضو ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھ کے آگے, لیکن یہاں اسی چیز کو جو ہے دوبارہ سے بتایا گیا. پیچھے حلال حرام کی بات ہو رہی تھی, اسی کے اندر اب دوبارہ سے جو ہے وہ نماز کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن پاک کی ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, ایک روش آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ جب بھی احکامات کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں, کہ تاکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو نا بہت ساری برائیوں سے وہ اس کی کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی سیم لائک دیٹ یہاں پہ بھی ایک وہ والا جو ہے وہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اب یہاں آیت کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 6 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. اب کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ اے اہل ایمان, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک, اور اپنے سر پر مسح کر لیا کرو, اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک, اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے ہو کر آئی یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو تو تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا, تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو, اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے جو ہے وہ وہی ساری باتیں کی گئی ہیں, اور آخر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تنگی نہ کی جائے. اب تنگی نہ کی جائے یہ کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے, نماز کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, کیا کہا گیا کہ اے اہل ایمان, جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے, یعنی جب بھی نماز کا ارادہ کرو گے, نماز سے پہلے وضو کی طرف جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وضو جو ہے وہ اس سے وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں یہاں اس آیت کے اندر ملتا ہے. اچھا, یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں وضو کے جو فرائض ہیں وہ نظر آتے ہیں, لیکن اسی چیز کو اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں ہمیں ڈیٹیل جو ہے وہ فرائض کے ساتھ سنتوں کو بھی جو وہ مل جاتا ہے پورا طریقہ. یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیں گے, ہمارے پاس حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے 6436. I'm sorry, ایک سیکنڈ, یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 555. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اس کا وضو کا طریقہ ملے گا. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل حدیث ہے, اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ آیا یہ وضو کا طریقہ وہی ہے جس کو ہم جو ہے وہ اپنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یا جب سے ہم نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ وہی ہے جو کہ ہمیں یہاں اس حدیث میں جو ہے وہ مل رہا ہے. یہ اوتھینٹک حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 555. اس کو آپ
آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر کیا جائے گا، اس کو آپ کائنڈلی ضرور خود بھی آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، خالد بن ولید عبداللہ نے عمرو بن یحییٰ بن عمارہ، اور انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن زید جو ہیں ان سے روایت کی، ٹھیک ہے۔ اب یحییٰ بن عمارہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر جتنے صحابیوں کے نام میں نے لیے، اب ان صحابیوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ، ظاہر ہے ان کا زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھائیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک پانی کا ایک بڑا برتن منگوایا، ٹھیک ہے۔ اب برتن کو کیا کیا انہوں نے، ایک سائڈ پہ انہوں نے جھکا کے، ایسے مطلب یہ کوئی ایک بڑا ٹب ٹائپ یا ٹب سے تھوڑا چھوٹا ٹائپ اس طرح کا برتن ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا، ایسے ایک سائڈ پہ ٹیک لگا کے جھکا کے اس کو رکھا، اور پھر کیا کیا اس میں سے پانی انڈھیلا۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کائنڈلی یہاں پہ یہ جتنے بھی وضو سے ریلیٹڈ پورا بنچ ہے نا اس کو شیئر کر دیجیے، اور جو احادیث آپ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی نا، کائنڈلی آپ نے ان کو بہت غور سے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ ہمارے وضو سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ ہم ان کو حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، اور ہمیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو کہ ہم وضو کے اندر کیا غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب پانی کے بارے ہاتھ کے بارے میں جو کہا گیا کہ ڈائریکٹ آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، تو ہمیں ریفرنس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالنے کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کہاں، اب یہ اسپیشلی جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو تب کا یہ ریفرنس ہے نا، کہ جب بھی انسان نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ساری رات وہ کہاں پہ رہا، کہاں پہ وہ ٹچ ہوا یا کیا ہوا، تو اسی لیے کیا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ حکم ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈائریکٹ آپ ہاتھ نہ ڈالیں جب تک ہاتھ کو دھو نہ لیں۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ کو انہوں نے دھویا 3 دفعہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا، اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں بھی پانی کھینچا۔ اب اس چیز کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کی ہے اور اسی سے ناک میں بھی پانی ڈالا ہے اور اس کو کھینچا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم کلی کے لیے 3 چلو اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی 3 چلو علیحدہ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں اس حدیث کی روح سے، اور یہ دیکھیں اوپر وہ بتایا بھی گیا کہ یہ وہ وضو کا طریقہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہاں اس سے ہمیں کیا ملا کہ صرف 3 ہی چلو لینے ہیں ہم نے، جس سے ہم نے اپنے منہ کی بھی صفائی کرنی ہے اور ہم نے اپنے ناک کی بھی صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا، یہ 3 بار کیا، اور پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اس کے بعد ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے دونوں بازو کونیوں تک 2 بار دھوئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اوپر منہ جو ہے وہ 3 دفعہ دھویا اور بازو جو ہیں وہ 2 بار دھوئے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی عضو کو 2 بار بھی دھونا جائز ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ جو ریفرنس شیئر ہوا ہے صحیح بخاری کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ وہ جو باڈی پارٹس تھے جو فرائض میں آتے ہیں ان کو انہوں نے 1 بار بھی دھویا ہے، ان کو انہوں نے 2 بار بھی دھویا ہے، اور ان کو 3 بار بھی دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے پاس اوتھینٹک ذرائع سے، اوتھینٹک احادیث کی اس میں ہمارے پاس ریفرنسز کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہاں اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بازو دھوئے کونیوں تک اس کو صرف 2 دفعہ دھویا، پھر اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پھر پیچھے سے آگے کو لے کے آئی، یعنی کہ ایک طرح انہوں نے مسح کیا اور دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ کو واپس لے کے آگے۔ تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح کا تھا۔ تو اب یہ جو بات میں نے اوپر کی ہے اس میں جو ایک خاص جو بات جس کے اوپر میں نے زور دیا کہ وہ کیا تھا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ 3 دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو میں نے انڈوز کرنے کے لیے ایک اور ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، صحیح مسلم کا 558، اس میں بھی ہمیں جو ہے یہ چیز ملتی ہے کہ
یہاں پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی 3 چلو پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہمیں کیا کہا گیا کہ 3 چلو کے ساتھ ہم نے ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے، ہم نے منہ کی بھی صفائی اور ناک کی بھی صفائی انہی 3 چلو کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب جو ہے وہ آگے جو اس کا اینڈ ہوا کہ پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھونے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں حدیث ملتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 163. تو اس میں کیا کہا گیا کہ ویل للاحقاب من النار، کہ ان ایڑیوں کے لیے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے جو کہ وضو میں خشک رہ جاتی ہیں. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بہت جلدی میں وضو کر لیتے ہیں، یا سردی ہے تو تھوڑا سا ہم وہ پانی سے بیچ بچاؤ کر کے تو اس طرح سے فارمیلٹی ایک پوری کرنے والی ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرائض میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کی رہ جاتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے عذاب ہے. اور یہاں اسپیشلی ایڑیوں کا ذکر کر کے کہا گیا، تو اٹ مینس کہ اگر ہم جلدی میں اس کو کر لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا وضو نہیں ہوتا. اب جیسے یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی زیادہ فوکس کیا گیا کہ جب بھی تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور مطلب وضو کر لیا کرو. تو اس کا کیا جو ہے وہ ایک ہمیں ملتا ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کی شرط ہے، ٹھیک ہے. جب تک ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے وضو سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، اس کا بھی ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. تو یہ وضو کو لے کر یہ جو احادیث ہیں یہ موسٹلی جو میں نے اسی لیے کافی مقدار میں یہاں پہ شیئر کی کہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے یہ بہت اچھے سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وضو سے پہلے کس طرح بسم اللہ اور پھر وضو کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر سارا، کیونکہ یہ سارا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نماز کے ساتھ ہے. اور نماز کیا ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. تو جب بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ طہارت والا جو ایک ہے ایلیمنٹ وہ پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. آگے دیکھیں اسی آیت کے اندر اب ہمیں جو ہے وہی والا سارا کانٹیکس جو ہے وہ تیمم والا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو اس کو الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھ لیا، اور الحمدللہ وہ بھی ٹاپک میرا ہی تھا اور وہاں پہ بھی میں نے اس کو احادیث کی روشنی میں اس کو کنوے کیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پھر تم کسی نشیبی علاقے سے ہو کر آئے ہوئے ہو. نشیبی علاقے سے مراد کیا ہے کہ شروع میں ظاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، تو قضائے حاجت کے لیے جو تھا وہ تھوڑا دور جانا پڑتا تھا، مطلب گھروں سے دور جانا پڑتا تھا نشیبی علاقوں میں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے بھی واپس ہو کے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ پلس اگر عورتوں کے ساتھ کسی نے ریلیشن قائم کیا ہوا ہے، اور اگر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کمپنسیٹ کر دیا کہ آپ مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ یہ نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے. اب یہ ظاہر ہے یہی بات ہے نا کہ آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے، آپ اس کو بیٹھ کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی پانی نہیں ہے، مجھے وضو کی حاجت ہے یا مجھے غسل کی جو ہے وہ حاجت ہے، تو پانی نہیں ہے تو میں بیٹھ جاؤں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر طرح سے مومنوں کو جو ہے وہ ریلیکس کیا ہے. اب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے. اور دوبارہ سے یہاں پہ نعمتوں کے ایک اتمام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کیا چاہتا ہے تاکہ اپنی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دیں، مکمل کر دیں. اور اس کے صلے میں مومن سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ تاکہ وہ شکر گزار بنے. آیت 7 دیکھتے ہیں. اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر اس آیت کے آپ عربک کو دیکھیں گی تو کیا کہا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ. سیم اسی سے ملتا جلتا کانٹیکسٹ ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا، اور اسی طرح ہم نے اسی سورہ کے شروع میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے. تو
وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہود کے ساتھ ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہیں عنایت کی تھی. ٹھیک ہے، تو سیم ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھا، انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے انہیں فضیلت عطا کی تھی، اور پھر ان ریٹرن انہوں نے کیا کیا. تو اب وہی والا میثاق جو ہے، وہی والا عہد جو ہے، وہ اہل ایمان سے بھی لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم اس عہد کو جو ہے وہ تم یاد رکھو. اور یہ وہی عہد ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اینڈ پہ جو ہے وہ اہل مومنین کی طرف سے جو تھا وہ کہا گیا تھا کہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی جو عہد تھا اسی کو یہاں پہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کو انہی کا عہد جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہود کو جو ہے ان کے عہد یاد دلائے تھے. یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی کہ اس آیت کا بھی جو اینڈ ہوا ہے وہ اسی بات پہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اب دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کے اوپر جو ہے وہ کروا رہے ہیں کہ تقوی جو ہے ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں آپ نے لمیٹیشنز کراس نہیں کرنی ہے جس طرح سے یہود نے کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے راز جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین کی تکمیل، حلال چیزوں کی فہرست، اور اس کے بعد اس کے وہ جو چیزوں کی فہرست تھی اس میں ہم نے دیکھا کتنی کشادگی اور کتنی وسعت دی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد پاکیزگی کے احکامات دیکھے، اور پھر ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ عہد یاد دلایا ہے. ٹھیک ہے، ایک عہد وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت جو ہے وہ لیا تھا. اب وہ کون سا عہد تھا؟ عہد الست، جس کے بارے میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے ہی اندر، اور اس کے بعد ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں بھی عہد کے بارے میں بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد کرتا ہے اسے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر سختی سے کاربند رہنا ہوتا ہے. اور عہد کی پاسداری کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ اللہ کا خوف، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی نیک یا صالح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اگر اس کا کردار جو ہے وہ نہیں اگر صالح ہوگا تو وہ کسی کے عہد کی پابندی بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ اللہ کا عہد ہے یا پھر وہ انسانوں کا عہد ہے. اور اسی طرح سے دوسرا کیا پوائنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا ظاہر یا تمہارا باطن، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، اسی لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. آیت 8 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. عدل سے کام لو، یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے وہی بات اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں اگر عربک دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہی آیت ہم نے سورہ نساء کی 135 میں بھی پڑھی تھی. آپ کو یاد ہو وہاں پہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ پہلے اللہ کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انصاف. کس سے کیا مراد ہے؟ انصاف. ٹھیک ہے، تو یعنی پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ انصاف سے جو ہے وہ گواہی دینے والے بن جاؤ. اس آیت میں سورہ نساء میں جو آیت تھی اس میں کیا کہا تھا کہ پہلے آپ نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پہلے انصاف اور بعد میں یہ تھا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں انہی ورڈز کی تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجنگ کے ساتھ سیم ایک ہی طرح کی آیت جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے. اب اس آیت کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کو کیا کہا گیا. ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ انصاف کی گواہی.
اب یہ جو انصاف کی گواہی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بہت غور سے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ گواہی یا شہادت اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. پچھلی آیت میں دیکھا ہم نے تقویٰ کی بات کی گئی، پچھلی جتنی بھی آیات گزری ان میں تقویٰ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا کہا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. یعنی کہ ایک اور نیا حکم ہے کہ جب بھی آپ عدل و انصاف کریں گے، جب بھی انصاف والا معاملہ کریں گے تو اس میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا پچھلی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم اب ظاہر ہے تمہارا غلبہ ہو گیا. مسلمانوں سے محبت ہو رہی ہے نا کہ تمہارا غلبہ ہو گیا، اور تم یہ سمجھو کہ 7-8 سال انہوں نے ہمیں ہمارے ہی قبلے سے دور رکھا، تو اب چونکہ ہم جو ہیں وہ فاتح ہو گئے، ہم غالب ہو گئے، تو ہم جو ہیں اب ان کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے دور کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی یا کسی انسان کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ کرنے پائے. ٹھیک ہے. انصاف اور خدا خوفی کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ انسان کی آنکھوں میں بھی اور اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے. یہ تو ہو گیا شہادت یا انصاف اس کی ڈیفینیشن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شہادت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے معبود کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم پھر جیسے نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک شہادت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک گواہی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر بھی یا ہمارے جو ماحول ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شہادت والے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے لے نہیں رہے ہوتے. اب وہ کیا ہے، جیسے لیٹ سپوز اگر ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ کے پیچھے اب عدل و انصاف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی. تو عدل کیا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کے اہل بھی ہے کہ نہیں. اب جو ہم اس کی اہلیت کی گواہی اس کو ووٹ دے کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک گواہی کی، ایک شہادت کی یہ بھی ایک قسم ہے. اسی طرح سے ایگزامس میں کیا ہوتا ہے، بچے ایگزام دیتے ہیں، ایگزامینر ان کو کیا کرتا ہے، مارکس دیتا ہے. اب یہ ایگزامینر نے کیا، اس نے اگر عدل و انصاف کے ساتھ وہ مارکس دیے مینز اس نے اس بچے کی گواہی دی ہے کہ وہ اتنا اہل ہے، اسی لیے اس کو اتنے مارکس ملے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی گواہی ہے؟ ہم کتنے ہمارے آج کل اگر طویل مطلب ابھی کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو یہاں پہ یہ جو والا سلسلہ ہے اس کے اندر کتنا زیادہ عدل کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے. ہم بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارکس جو ہوتے ہیں وہ کس حساب سے دیے جاتے ہیں. اس میں اہلیت دیکھی جاتی ہے یا اس میں اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ذہن میں آپ نے کیا رکھنا ہے، گواہی، شہادت. اور پھر اس کے بعد ایک اور اسی طرح سے اگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اب ڈاکٹرز کی ڈگری اس کو مل گئی. آج کل کے ڈاکٹر کی اگر آپ بات کریں تو کیا ہمارے جو آج کل کے ڈاکٹرز ہیں، جو ڈگری ہولڈرز ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا؟ اور اب وہ ان کو ڈگری مل گئی، جس نے ان کو ڈگری دی کیا اس نے ان کی اہلیت کو دیکھا، ان کو ڈگری دی؟ یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ اندر کی کیا کہانی ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسے ہمارے ڈیزگنیشنز ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں. اب ان کے پیچھے آپ کو سمجھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ گواہی، شہادت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی گواہی کی بات ہوگی تو آپ نے عدل و انصاف کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. اب گواہی کے حوالے سے ہی میں آپ کو ایک حدیث شیئر کروں. مسند احمد کی حدیث ہے 6436 کے جس میں گناہ کبیرہ کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے جو گناہ، اب وہ کون کون سے ہیں؟ 4 جو ہیں وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ. کون سے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا ناحق قتل کرنا، اور 4 پہ کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا. اب دیکھیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، لیکن دیکھیں جانے انجانے میں کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہاں یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو جب تک سوچ سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے فہم نہیں حاصل کرتے، تو تبھی جو ہے وہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ آج کل ہم فیس کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے یہ جھوٹی گواہی. اب اس کے پیچھے آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا جو کنسرن ہے وہ خالص ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے میرا ریلیٹیو ہے یا میرا دوست ہے یا میرا کوئی دلی اس کے ساتھ لگاؤ ہے، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر جھوٹی گواہی دیں گے تو یہ گناہ کبیرہ میں ہوگا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس آیت کی بھی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کی جو ہے وہ بشارت سنائی ہے. اسی کے برعکس آیت 10 دیکھیں کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں. آیت 11 اے اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا. جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا تم سے، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اب یہ بھی آیت الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا سورہ نساء کے اندر، کہ یہ سارا وہ سورہ احزاب والا سارا جو ہے وہ ہمیں وہ پورا یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے، پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ قصہ غزوہ احزاب میں جو تھا، وہ جب خالد بن ولید جو دوبارہ سے حملہ کر کے آیا اور ابو سفیان، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایک روب ڈالا، اور پھر وہ جو پیش قدمی کر رہے تھے کہ وہ سارے اہل ایمان کو ایٹ دا اسپاٹ ہی وہ ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو اس سے روک دیا تھا. لیکن پھر دوبارہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. آیت 12 ہے. اچھا، یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل ظاہر عہد کی بات ہو رہی ہے، تقوی کی بات ہو رہی ہے، عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پہ دے رہے ہیں. آیت 12 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک کر رہ گیا. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے. سیم لائک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے اندر جو ہیں وہ 12 سردار، ٹھیک ہے، یہ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے مدینہ کے اندر، ان میں بھی انہوں نے 12 سردار انہوں نے سلیکٹ کیے تھے، نامینیٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے بنی اسرائیل کو یہ بات کہی گئی تھی کہ تم نماز قائم کرنا اور اللہ کا اور زکوٰۃ دینا اور رسولوں پر ایمان لے کے آنا، سیم اسی طرح سے اب مومنوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اب میرے رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا جو دور تھا، یا بنی اسرائیل میں جس طرح سے اوپر نیچے سارے پیغمبر آتے رہے، انبیاء آتے رہے، تو یہاں پہ ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ ان انبیاء کو مانیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، جو نصارہ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کو یہ اگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قوموں نے جو کچھ کیا وہ تم نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہوتے بونس کے طور پہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تو تم ان ساری چیزوں کے اوپر کاربند رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں
تمہیں آزمائشوں سے برائیوں سے دور کرے گا اور پھر تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. لیکن اگر تم نے ساری چیزوں کو نہ کیا تو سیم جس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی والے معاملات ہوں گے. آگے دیکھیں آیت 13 ہے، پس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور وہ کلام کو ان کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے، لہٰذا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ جو یہود ہیں یہ ان کی یہی روش ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمیشہ عہد کو کرتے ہیں اور پھر توڑ ڈالتے ہیں. جس طرح سے ہم نے پیچھے 12 نقیبوں کی بات کی نا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو یہود کے جو قبائل تھے وہاں پہ بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوا تھا. لیکن یہود کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے جب یہاں پہ مسلمان آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہاں پہ کچھ معاہدے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہود کے ساتھ ہوئے تھے، یہ اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ، کہ یہ لوگ یہاں جب بھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے، یہاں میں ان کو نہیں ڈسکس کروں گی. تو یہ انہی معاہدوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی روش کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ عہد کرتے ہیں اور پھر ان کو توڑ دیتے ہیں. اب اس کے پیچھے ان کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے دل سخت کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کلام جو ان کو کہا جاتا ہے یہ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے یہود جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اس میں سے کیا کہا؟ الا قلیلا منہم، یعنی کہ سوائے چند ایک کے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آیت 14 ہے، جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے تھے. اب یہاں عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ سیم جیسا سے یہودیوں کو کچھ احکامات دیے تھے، ریسٹرکشنز دی تھیں، اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی تقریباً انہی والے معاملات جو تھے وہی چیزوں کو انہوں نے بھی رپیٹ کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں دشمنی ٹھہرا دی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کا جو تھوڑا بہت گٹ جوڑ نظر آتا ہے نا، تو یہ ایسا نہیں ہے، مطلب یہ صرف اور صرف ایک مفاد کا جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ والا گٹ جوڑ ہے. ادروائز اگر ہم ان کے اندرونی حالات دیکھیں تو یہ ابھی بھی ایک دوسرے کے جو ہیں وہ خون کے پیاسے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں آیت 15 ہے، اے اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو کہ ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے. آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی. اب یہاں دونوں کو، ٹھیک ہے، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی، دونوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو معاملات تھے یا یہود کے جو معاملات تھے وہ سارے ایک سائڈ پہ رکھ کے اب جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اب وہ آ چکے ہیں تم لوگوں کے درمیان اور ان کے پاس کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جب کتاب نازل ہو گئی تو اس سے پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری یہ سمجھ لیں کہ وہ پس پشت ہو گئیں یا وہ ان کی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب جو آپ کے پاس موجود ہے چیز آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. آیت 16 ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے رستوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے رستے کی طرف. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بالکل کلیئر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، جو اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. رہنمائی تو سب کی جاتی ہے، لیکن جو طالب ہوتے ہیں صرف جو ہے وہی اس رستے پہ آ سکتے ہیں. آیت 17 ہے، یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی. اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی،
وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ یہ جو آیت ہے اس کو بھی ہم سورہ نساء کے لاسٹ میں بہت اچھے سے جو ہے وہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ تھا اور اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر وہ سارا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح سے آپ لوگ ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا بندہ ہے. تو جس طرح سے اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر موت دے سکتا ہے تو کسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈال سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت 18 ہے یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو کہیے ان سے پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان دونوں کے درمیان اور بادشاہی سب کی سب اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے وہ کہتے تھے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں, ہم بڑی فضیلت والی قوم ہیں کہ بڑے پیغمبر ہمارے اندر آئے. سیم اسی طرح سے عیسائی بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ اور ہم اس کی امت ہیں تو ہم جو ہیں وہ بڑے چہیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ دونوں اتنے ہی چہیتے ہوتے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ عیسائیوں کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر ابھی تک بھی ٹھیک ہے ابھی تک بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اگر یہ اتنے ہی چہیتے ہوتے تو کون جو ہے وہ اپنے کسی چہیتوں کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں وہ تلکا امانی یعنی کہ ان کی تھنکنگز ہیں, ان کی خواہشات ہیں یا ان کی آرزویں ہیں جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. آیت 19 ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے اور دین اور رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا. تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سالوں تک مطلب کوئی بھی پیغمبر نہیں تھے اس دنیا کے اندر ٹھیک ہے. تو وہ جو پیریڈ ہے اس کو کیا کہا گیا ہے اس آیت میں فترت ٹھیک ہے. کیا کہا الا فترۃ من الرسول کے ایک ایسا بھی پیریڈ یہ جو رسول بھیجے ہیں وہ ایک وقفے کے بعد بھیجے ہیں. اب یہ جو وقفہ تھا وہ کتنا تھا 600 برس کا ٹھیک ہے. تو 600 برس دنیا پہ ایسا ٹائم تھا کہ کوئی نبی کوئی رسول کوئی شریعت کچھ بھی نہیں تھا, مطلب عام ایک عجیب سا سارا سسٹم تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے پاس اب رسول آ چکا ہے, یعنی تم یہ آرگیو نہیں کر سکتے, یہ لاجک نہیں دے سکتے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں تھا جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا. تو یہاں جو ہے وہ سارا بتایا جا رہا ہے. اب اس سے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو اگلا جو رکوع ہے وہ پورا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہودوں سے مخاطبت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کچھ کیا, ان کو کس طرح سے ستایا, کب ان کی نافرمانی کی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا, ان کے اوپر اتنی عنایات کی, لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں اون کیا. تو پھر اس کے برعکس ان کے ساتھ پھر کیا ہوا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمیں اس رکوع کے اندر نظر آئے گا ٹھیک ہے. تو یہاں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جو تھیں, اس کا میں ایک جنرل سا ایک ویو آپ کو دے دیتی ہوں, باقی جو ہے وہ آگے جو رکوع ہے اس کو ہم پھر صرف گو تھرو کریں گے, انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے اندر بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہمیں واقعہ نظر آ رہا ہے یہ ان کا اس وقت کا تھا کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے ٹھیک ہے. تو یہ صحرائے سینا میں, اور پھر وہاں پہ ان کو اپنی قوم مینس وہ جب اپنے اس کے ساتھ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, پھر ان کو طور پہ بلایا گیا تھا, پھر ان کو تورات دی تھی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ واپس فلسطین چلے جائیں, اور وہاں پہ یہ جو فرعون اور اس کی قوم نے جس طرح سے وہ ان کی جو قوم ہے اس کو کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے اور وہ سارے معاملات, تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. تو یہ کیا ہوا کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یہ مصر میں سے جب یہ آئے تھے, ان کو حکم ہوا کہ اب آپ یعنی کہ یہ اس میں تھے مصر میں, تو ان کو حکم ہوا کہ اب آپ واپس چلے جائیں فلسطین میں. اور پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی آ کے وہ اپنی قوم کو یہاں سے کس طرح سے آزاد کر کے لے کے گئے, فرعون کے دربار میں کیا ہوا وہ بھی الحمدللہ ہم نے سارا پڑھا, اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ لے کر گئے تھے, اور جو دریائے نیل والا سارا قصہ ہوا تھا
وہ بھی سارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ یہاں سے چلے گئے فلسطین پہنچ کے، تو وہاں جب پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ دروازے میں سے چلے جاؤ، اور وہاں پہ اندر جو ان کو جنگ کا ایک کہا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے کیا مطلب ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں جی ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا مطلب شرمندگی والا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کتنا کچھ کیا، لیکن یہ لوگ ان کو نا بار 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 معجزات کی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ پیاس اگر لگی تو یہ پانی مانگیں گے تو بھائی وہ ایک ہی ضرب سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑیں گے. اسی طرح سے اگر ان کو بھوک لگی تو انہوں نے آ کے ڈیمانڈ کی تو پھر من و سلویٰ اتر گیا. اسی طرح سے وہ جب وادی تیہ میں پھرتے رہے تو اس میں کیا سوری جب وہ اس میں تھے وادی تیہ میں تو ان کو جو ہے وہ بادل کا سایہ دیا گیا. تو یہاں اب حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جو میری قوم ہے اس کو تو جیسے جیسے ان کی ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ وقت کے اوپر پوری کر دی جاتی ہیں، تو اس چیز نے ان کو بہت زیادہ کوئی لینینٹ بنا دیا، بہت ہی زیادہ لیزی بنا دیا ہے کہ اب ان کو نا عادت ہو گئی ہے کہ بھائی ہم ڈیمانڈ کریں گے اور ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، تو ہمیں کسی چیز. اب یہاں پھر ان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تم جہاد کرو، لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے اس چیز سے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان 6 لاکھ لوگوں میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ کریں گے. لیکن اب دیکھیں کہاں 6 لاکھ، اس میں سے اگر 1 لاکھ یا کچھ ہزار بھی اگر کہتے کہ ہم جنگ کریں گے تو وہ جنگ کر سکتے تھے، اور ظاہر ہے وہ جنگ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا. جس طرح سے جنگ بدر میں جو تھا وہ کتنے کم صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی. لیکن یہاں اب اللہ تعالیٰ کیا ان کا پورا ایک جو ان کی حرکات تھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پہ بھی جو تھا وہ ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تو یہاں ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، آیات کے تھرو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ بھی آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں جو کچھ وہ کچھ دیا اور تمام جہان والوں میں سے جو اس نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا. اور تو اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ ارض مقدس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. اگر ایسا کرو گے تو ناکام اور نامراد ہوگے. یعنی کہ وہی سارا جب وہ ان کو مصر سے نکلے تو فلسطین میں پہنچے تو جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ اب یہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی مطلب پیٹھ نہیں دکھانی، اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. لیکن آگے سے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم تو اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. مطلب یہاں پہ ایک ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کتنا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو پھر ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ والا ان کا ایک ان کی روش تھی، یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ان کی ایک صفت کہہ لیں کہ ان کا تھا کہ اب ان کو نا وہ عادت ہو گئی تھی نا معجزات کی. تو انہوں نے یہاں پہ بھی یہ سوچا کہ اللہ ہی کوئی معجزہ کرے گا، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے بھائی، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. لیکن وہی سیم میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں سے صرف 2 لوگ 6 لاکھ لوگوں میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے. اب وہ کون تھے؟ اب آیت نمبر 23 دیکھیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کہا 2 اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے اور اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا، اور تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ اور جب تم ان میں داخل ہو جاؤ گے تو لازماً تم غالب ہوگے اور اللہ پر توکل کرو اور تم مومن ہو. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور وہ نہیں بات سن رہے تھے تو انہی کے جو 2 شاگرد تھے، ٹھیک ہے، ان کو آپ حواری بھی کہہ سکتے ہیں، شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ان کے شاگرد تھے یوشع ابن نون اور دوسرے جو تھے وہ کالب بن یفنہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اندر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو تو تم کرو، کہ
تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ہم جب اللہ کے اوپر توکل کر کے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں غالب کرے گا. لیکن پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں. پس تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بالکل نا امید ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے بالکل جو ہے وہ اب میرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، مطلب اب آپ جو ہیں وہ ان کے درمیان خود ہی فیصلہ کر دیں. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال کے لیے اور یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں. تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر ہیں، اپنے جو نبی ہیں، ان کو تسلی دی اور ان کی جو سزا تھی وہ کیا تھی کہ وہ پھر 40 سال تک ادھر ہی وہ اس سے باہر، ٹھیک ہے، دروازے سے باہر جہاں سے اندر انٹر ہونے کا کہا گیا تھا تو اسی سے باہر وہ پھر 40 سالوں تک بھٹکتے رہے تھے. آگے دیکھیں آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جو اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس رکوع میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، حابیل اور قابیل. الحمدللہ اس کو بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں یہ جو اگزامپلز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ مومنوں کو. ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اور پھر کس کس طرح سے کیا. تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے وہ چیز، اس چیز کو آپ نے رپیٹ نہیں کرنا ہے. آیت 27 دیکھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی کی قبول کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک پورا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اور انہوں نے جو تھا وہ قربانی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی. اب اس کے پیچھے پورا ایک ڈیٹیل قصہ ہے کہ وہ مطلب آپس میں، اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی تھی تو یہ جوڑے کی شکل میں ہوتے تھے، مینز جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک میل ہوتا تھا ایک فیمیل ہوتا تھا. تو اس سے پہلے جو ہوتے تھے یہ ان کی شادیاں اس طرح سے مطلب کراس میں اپوزٹ میں ہوتی تھی. تو اب یہ جو تھا حابیل، اس کو قابیل کی جو بہن تھی وہ، اور ان کا کچھ آپس میں مطلب یہ شادی والا چکر تھا. اسی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اس وقت کیا رواج تھا کہ قربانی پیش کی جاتی تھی کہ وہی جو ہے وہ حق پہ ہوگا، جو حق پہ ہوگا اس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، اور پھر جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہی جو ہے وہ اس طرح سے شادی کرے گا جو وہ چاہ رہا ہے. تو کیا ہوا کہ جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو جو حابیل تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جانور پیش کیے تھے، ٹھیک ہے، اور جو قابیل تھا اس نے کچھ اناج اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ پیش کی تھیں. تو کیا ہوا تھا کہ حابیل جو تھا اس کی قربانی جو تھی وہ قبول ہو گئی تھی، جبکہ قابیل جو تھا اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ مطلب قربانی کا کیا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک شعلہ، مطلب ایک بجلی ٹائپ ایک کوئی چیز اترتی تھی اور جس میدان میں وہ جو قربانی کے لیے جو چیز دی جاتی تھی وہ اس کے اوپر پڑتی تھی، مینز جو ایکسیپٹ ہوتی تھی وہ اس کے اوپر پڑتی تھی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ جس کی قربانی کو اس شعلے نے یا اس آگ نے اس کو جلا کر بھسم کر دیا تو وہ ایکسیپٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب جس کی ایکسیپٹڈ ہو گئی تو اس نے کیا کہا کہ اب میں تمہیں قتل کروں گا. تو قابیل نے جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی، ظاہر اس نے حسد میں آ کے کہا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہاری کیوں ہوئی؟ ظاہر اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو اس کے جواب میں حابیل نے اس کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ پرہیزگاروں کی جو ان کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قبول کرتا ہے. اب یہاں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس قصے کو بتانے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اہل یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور قابیل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. قابیل نے جس طرح سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، سیم اسی طرح سے تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ بھی جو ہے یہ جو تمہارے بھائی، اب یہ جو اہل ایمان تھے، ٹھیک ہے، یہ جو مسلمان تھے، اب یہ تھے تو ان کے بھائی نا،
اس کے انبیاء اور اس طرح سے اس سارے ریلیشن کی وجہ سے وہ ظاہر ان کے چھوٹے بھائی تھے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار دیا تھا، اور پھر مار تو دیا تھا لیکن اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہوا تھا، تو تم لوگ بھی سیم اپنے یہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ جو مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی سیم تم وہی والا رویہ کر رہے ہو، اور جس طرح سے قابیل پچھتایا تھا سیم اسی طرح سے تم بھی پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے تو ہم سارے کام کر لیتے ہیں زہم میں آ کے اور فخر میں، تکبر میں آ کے، لیکن پھر بعد میں جب ریگریٹ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ایسا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ نہ بندہ ادھر کا ہوتا ہے نہ بندہ ادھر کا ہوتا ہے، کہ وہ اب کرے تو کیا کرے. مینز ایک گناہ کا ارتکاب تو ہو گیا لیکن اب واپسی کا رستہ نہیں بچتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اہل یہود کو ایگزامپلس کے تھرو سمجھا رہے ہیں. I-28 دیکھیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ حابیل نے جو ہے وہ کس طرح سے قابیل کو کہا کہ تم بھلے ہی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہو، تم مجھے قتل کر لو، لیکن میں جو ہے وہ آگے سے اس کو میں نہیں مزاحمت کروں گا. ٹھیک ہے، میں نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے کوئی بھی کروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھلے ہی جو ہے وہ کوئی کتنا بھی بہادر ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی جب ہمیں موت سامنے نظر آ رہی ہو اور پتہ ہو کہ اب یقینی موت ہے، تو تھوڑا بہت تو بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو سیم اسی طرح سے مے بی پاسبل، واللہ عالم، حابیل نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کی ہوگی، اور اپنی جان کی حفاظت یا اپنے مال کی حفاظت، اگر اس چیز کو اگر دیکھا جائے نا، تو یہ ایک فطری، ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے. اور شرعی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا کرنے کا حکم بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے. اور اسی میں اگر دیکھیں کہ جس طرح سے وہ حابیل جو تھے، انہوں نے قابیل کو روکنے کے لیے 5 باتیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ 5 باتیں اس کو کہی تھیں. ٹھیک ہے، اس کو قتل ہونے سے پہلے. پہلی بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متقین کی قربانی پسند کرتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایکسیپٹڈ ہوتا، تو اٹ مینس کہ تم اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھ کر اخلاص کے ساتھ تمہیں قربانی کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. اسی طرح سے دوسری بات انہیں کیا کہی کہ ظاہر ہے اب تم تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تیسری بات کیا تھی کہ میں ظالم بننے سے مظلوم بننا پسند کروں گا. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ظالم بننے سے مظلوم بننا، اب یہ قابیل کے ورڈز کیا ہیں کہ میں ظالم بننے سے مظلوم بننا پسند کروں گا. تو اگر ہم دیکھیں تو تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو کتنا کوئی توکل کی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس کو بہت وہ چیز بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں اگر اسی چیز کو کمپیئر کیا جائے تو حابیل جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مظلوم بننا پسند کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح تم مجھے مار کے میرے قاتل بن کے تم ایک ظلم کر رہے ہو، تم ظالم بن رہے ہو، لیکن میں آگے سے اس طرح سے نہیں بنوں گا جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو سیم ہمیں بھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں ایز اے مسلم. ہم بھی تو کہنے کو تو ہم بھی مسلمان ہیں نا، کچھ تھوڑا بہت ہمارے اندر بھی ایمان ہے، تو کیا ہم نے کبھی ایسی خواہش کی ہے کہ ہم ظالم نہ بنے، ہم مظلوم بننا پسند کرتے ہیں؟ تو یہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک احتساب والا جو ہے وہ ایک یہاں پہ معاملہ ہے کہ ہمیں بھی رک کے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ انٹروسپیکشن کر لینا چاہیے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم مظلوم بن جائیں تو اس سے کتنا ایک اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اجر اور وہ سارا اس کا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ ہم ظالم کے مقابلے میں ہم اس سے ڈبل ظالم جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے چوتھی بات دیکھیں اب کیا ہے، انڈائریکٹ ایک میسج دیا ہے حابیل نے قابیل کو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیا میسج ہے اس میں کہ میں اگر اللہ سے ڈرتا ہوں تو تم بھی بینگ اے مسلم اور بینگ اے بردر تم بھی اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر ہم دیکھیں ہم کہیں پہ غالب آ رہے ہیں
تو ہمیشہ ہمیں یہ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی جیت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کسی کے ایک طرح سے کسی کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ ہم جیت جو ہے وہ اس تک پہنچتے ہیں. تو یہاں ایک ہلکا سا اگر ہم اس بات کے اوپر اگر سوچیں گے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تم بھی اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو پانچویں اور آخری بات جو حابیل نے قابیل سے کہی وہ کیا تھی کہ میں اس ظلم سے باز آیا، اور اگر تو اس ظلم سے باز نہ آیا تو یقیناً تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی کہ بہت سارے ایسے کامن گناہ جس کا انجام ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ہم اپنا دل ٹھنڈا کر لیں، ہم اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں، بعد کی بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بعد کی بعد میں وہ پھر دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ قابیل جو تھا وہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پچھتایا. ٹھیک ہے، کہ کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا. تو یہاں پہ جو ہے وہ اگلی ہم آیت دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں یہ جو قصہ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آیت 28 ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. مجھے اللہ کا خوف ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے ہی سر لے لو اور پھر تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اور بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. سیم وہی بات کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی آن دا اسپاٹ بھائی ہم نے جو ٹھانی ہوئی ہے ہم وہ کریں گے، بعد کی بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ بعد میں وہ کیا ہوا کہ وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. اب آیت 31 دیکھیں، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اسے دکھا دے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. یہ دیکھا اس نے تو کہا ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر وہ بہت پشیمان ہوا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ پورا اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک قصہ یہاں پہ بیان کیا، اور سٹارٹ بھی لیا پھر اس کا اینڈ بھی بتا دیا کہ آخر میں وہ کس طرح سے قابیل جو تھا وہ پشیمان ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. اب یہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا یہ رحمان ہوتا ہے. یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ہے رب العالمین کے اتنے ظلم کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اور جب اس نے اس کو اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اب وہ اس کو پچھتاوا بھی ہو گیا کہ اب میں نے یہ کیا کر دیا. اب اس کو یہ ہوا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. اب پچھتاوے میں سے جب نکلا تو پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اب میں اپنے بھائی کی قتل تو میں نے کر دیا، اب اس کو ٹھکانے بھی تو لگانا ہے نا. تو اس کے لیے وہ سوچنے لگا، تو اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی کہ ایک کوے کو بھیج دیا، اور اس کوے نے پھر جو ہے وہ اس کے سامنے یہ پورا پروسیس جو ہے وہ دہرایا، اور اس نے ایک اور کوے کو قتل کیا، اور پھر اس نے زمین کو ریدی، اور پھر اس کوے کو جو تھا وہ زمین میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی. تو سیم اسی طرح سے اس کو قابیل کو بھی یہ آئیڈیا مل گیا کہ میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بھائی کو زمین کھود کے اس میں دفن کر سکتا ہوں. تو یہ پورا جو ہے ایک طریقہ اس کو سمجھ آ گیا. لیکن آخر میں اس نے کیا کہا کہ ہائے میری شامت، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. تو یہ ایک جو ہوتا ہے نا، یہ ایک پچھتاوے والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے غصے پہ قابو رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4772 کہ اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کا کیا جو ہے وہ انجام ہے. اور اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے 1397، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ سب سے پہلے ناحق خون جو ہے اس کا حساب کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ جو سنن ترمذی کے ایک حدیث ہے 2673 کے دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ خون ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو ضرور جاتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے اس سارے سلسلے کی ابتدا کی تھی. تو یہ کچھ مطلب اس کسی کی اس طرح سے جان لینا یا کچھ کرنا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اس طرح کا عمل ہے کہ جس کا عذاب بہت زیادہ ہے.
آیت 32 دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ہے تھوڑا ٹائم تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 32 ہے، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی کہ جس کسی نے بھی کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے، قصاص کے، یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اور اس کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہاں اب دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت موسیٰ میں اسی ناحق قتل جو تھا، جس طرح سے شریعت محمدی میں ہے، اس کو اس طرح ناحق قتل کو جو ہے وہ اس کو گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح سے جو شریعت موسیٰ تھی تورات میں بھی اس چیز کو لکھ دیا تھا کہ کسی کو اگر ناحق قتل کیا جائے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر تو آپ کسی کو قتل کرتے ہیں قصاص کے زمرے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پھر ناحق قتل میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس قتل کا پھر کوئی عذاب نہیں ہے، وہ تو مطلب بدلے میں ہوتا ہے نا، تو اس قتل کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور قتل وہ بھی جائز ہے، اور وہ کون سا، کہ اگر کوئی زمین کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، مینز اگر کوئی شخص ہے وہ بہت زیادہ فتنہ و فساد کریٹ کر رہا ہے لوگوں کے اندر، وہ اس کی وجہ سے انارکی کریٹ ہو رہی ہے اور جھگڑے بڑھ رہے ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، تو اس شخص کا بھی قتل واجب ہے، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا یہ کس کے مترادف ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اسی کے برعکس اگر کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان جو ہے وہ بچائی ہے۔ اب یہاں پہ جو اوپر نیچے جو ہے وہ رسول بھیجنے کی بات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ وہ اس کی کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، کہ یہ جو بنی اسرائیل اتنی زیادہ اخلاقی برائیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں تو ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے تھے۔ آیت 33 ہے، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو کہ لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور انہیں عبرتناک طور پر قتل کیا جائے یا انہیں سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں جو اوپر بات کی گئی نا کہ جو فساد پھیلاتے ہیں، جو فتنے کرتے ہیں اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو سولی چڑھایا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات جو ہیں وہ اس آیت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ہمیں 4 احکامات ملتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، یا تو ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو سولی چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمتوں میں، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ اینڈ رائٹ، ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے، مخالف سمتوں میں ان کا کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی ان کے لیے رسوائی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ آیت 34 ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں ان سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھے وہی اپنا رحیم ہونے کا ایک بتا دیا کہ اگر کوئی اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی، قتل عمد کرنے کے باوجود بھی اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اب توبہ کس سینس میں کرے گا کہ اس کو کسی نے پکڑ نہیں لیا، ٹھیک ہے، اگر اس کی پکڑ ہونے سے پہلے ہی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ہم سنن ترمذی کی حدیث ہے 2499، اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو توبہ کلم مطلب جو بہترین خطا کار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو
ہمارا یہ جو رکوع ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے ایسے جو تھیں ہمیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور ان سب کا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جو ہے وہ سارا بتا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی جو ہے ان ساری چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے کہ یہ جس طرح سے یہ جو ان کی روش ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں، اس کو بند کر دیں، اور اس کو جو ہے ورنہ جو ان کا عذاب ہے وہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آئی تھنک ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے آیت 34 سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.